بجٹ جو ہے میں اس کو 2-3 طریقوں سے دیکھا کرتا ہوں. ایک تو سمپلی حکومت کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشنلی ہر سال کسی ایک خاص تاریخ کو لوگوں تک اناؤنس کرنا ہوتا ہے کہ یہ حکومت نے اس سال خرچے اندازہ ہے کہ کرنے ہیں اور اس کے لیے کہاں سے ریونیو آئیں گے. اور ان دیٹ کانٹیکسٹ یہ جو خرچے ہیں تھیوریٹیکلی اکانومی کے لیے ایک انجیکشن ہونے چاہیے، اور یہ جو ریونیو ہے جس کو ہم ٹیکس بھی کہتے ہیں، تھیوریٹیکلی وہ اکانومی کے لیے ایک لیکیج ہے. تھیوریٹیکلی ٹیکسز جو ہیں وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ یا جس کو ہم انکم لیولز کہتے ہیں یا GDP کہتے ہیں، اس کی گروتھ کو روکنا چاہیے ان کو شارٹ رن میں. اور وہ جو خرچے ہیں ان کو تھیوریٹیکلی وہ ایک بوسٹ دینی چاہیے جس سے وہ اکانومی آگے جائے. وہ ہوتا نہیں یا کیوں نہیں ہوتا، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے تھیوریٹیکلی اگین کہ اگر ٹیکس زیادہ ہوں اور خرچے کم ہوں تو پھر سرپلس آتا ہے، اور وہ سرپلس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو قوم ہے اس کے لیے ہم نے کم کام کیا، ان سے پیسے لے لیے، مگر اگر ہم خرچے زیادہ کر لیں اور ٹیکس کم لیں تو اس میں ایک ڈیفیزٹ آتا ہے جس سے پھر یہ قرضے بڑھ جاتے ہیں اینڈ سچ فورتھ. دوسری طرف اس کی پولیٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ شاید اکانومسٹ بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، یہ پولیٹیشنز پاس کرتے ہیں بجٹ، اور لابیز ہیں جس میں انڈسٹریلس لابیز بھی ہیں، ٹیکس لائرس کی لابیز بھی ہیں، ایگریکلچرس کی لابیز بھی ہیں. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ خرچہ جو ہے یہ میرے تک آنا چاہیے مگر ٹیکس مجھ پہ نہیں لگنا چاہیے، وہ دوسرے پہ لگا دیں. تو یہ بھی پولیٹیکل، اور جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل الیکشن کا بجٹ آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ کنسیڈریشنز آئیں گی جس میں مزدوروں کے نمائندے بھی کہیں گے منیمم ویج کو بڑھا دیں، اور جو ہے پروفیسرز بھی کہیں گے اور کلرکس بھی کہیں گے کہ جی ہماری تنخواہیں بڑھائیں. تو یہ سارے کے اندر جب ہم جگنے اور یہ کرتے ہیں، ہم ہمارے بیوروکریٹس جو کہتے ہیں کہ ہمارے پرکس کو ٹچ نہ کرنا، ہماری تنخواہیں 50% بڑھا دینا، باقی پھر جو بچے گا. تو اس لیے ان اے وے اس کو ہم اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں، اٹس اے کیک جس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، اور اس ڈیوائڈ پہ یہ لڑائی ہے، وہ پولیٹیکل لڑائی بھی ہے، اور اس نے اکانومی پہ پازیٹیو یا نیگیٹو کرنا ہے. تیسری طرف یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے، اور وہ پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے اس نے ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے کہ کون سے شعبوں میں حکومت چاہتی ہے کہ یہ گروتھ ہو. پالیسی ڈاکومنٹ یہ ہے کہ حکومت کون سے شعبوں سے چاہتی ہے کہ گروتھ نہ ہو یا ہو. پچھلے سال 18ویں ترمیم آئی، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس میں ایک نئی ڈائمنشن کر دی گئی اس بجٹ کی، اور وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ اب زیادہ تر سوشل اینڈ اکنامک جو اخراجات ہیں وہ پرومسز اپنے کریں گے، اور جو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جو فیڈریشن کے باقی 4-5 چیزیں ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے. اب میں یہ کہنے کے بعد کیا ہونا چاہیے یا کیا ہے پہ آ رہا ہوں. میں 1-2 اسٹیٹمنٹس کو اپنے طور پہ ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے 60 سم ایئرز میں ہی سارے بجٹس کا جب اوپر نیچے چیزوں کو دیکھا، اور اب ریسنٹلی بھی مجھے یہ ایک اندازہ ہوا ہے، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کو دینے کی، کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دی پور فیڈ دا رچ، غریبوں سے ٹیکس لیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، اور امیروں سے اتنے کم لیے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ٹیکس کے لوگ آ کے بڑے فخر سے یہ کہے جاتے ہیں کہ جی یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں 8-9% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور باقی دنیا میں 11% سے لے کے 15% تک دیتے ہیں. یہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہی کر رہے ہیں کہ امیر یا زیادہ تر جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کی شرح بہت کم ہے، مگر جب صابن پہ بھی، نمک پہ بھی، ہر چیز پہ سیلز ٹیکس بھی لگا ہوا ہے، ایکسائز ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو اٹ از ایوری باڈی ہو از کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ ٹیکس. اس سے پہلے کہ میں اور اکنامکس کے اندر جاؤں، میں ایک اور فلاسفیکل ایشو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج. وہ یہ ہے کہ ماڈرن کیپٹلسٹ گورنمنٹ سروائیو ٹیکسز پے کرتی ہے، کیونکہ اصولی طور پہ اس کے پاس کوئی
آمدنی کے طریقے ہونے نہیں چاہیے. تو یہ سارا کا سارا کانٹریکٹ تھیوری جو آئی اس کے اوپر بیس کرتا تھا, اور اس کانٹریکٹ تھیوری میں 2 باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دا پیپل ٹو پے دا ٹیکسز اینڈ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ ٹو گیو جسٹس. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں دونوں سائڈز اپنی ڈیوٹی کو پورا نہیں کر رہے ہیں. نائدر آر وی. اور جب ہم جسٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہم لیگل جسٹس کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اکنامک جسٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کوشچنس کی بات کر رہے ہیں, ان ڈائمینشنز آف پاورٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ بیسک منیمم ویج جو 7,000 روپے ہے مہینے کی اس کو لیں تو 75 to 80% people of this country live below that poverty line. And another 10-15% people live above that poverty line. کئی 90% لوگ اس لیول پہ رہتے ہیں جہاں ان کو یہ مراتیں نہیں ملتی. اس کے باقی اوپر کے جو طبقات ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جب ہم پاورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی انکم ان کی بیسک منیمم اسٹینڈرڈ سے کم ہے. اس پاورٹی میں پولیٹیکل پاورٹی بھی آتی ہے. وہ پولیٹیکل پاورٹی لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنس دیٹ ور بلٹ ٹو پروٹیکٹ دا پور آر یوزڈ ٹو ایکسپلائٹ دا پور. جب تک آپ اس پولیٹیکل پاورٹی کو نہیں دور کریں گے باقی سارا سیٹ اپ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جائے گا جہاں آپ وہ جس کو ہم اکنامک جسٹس کہہ رہے ہیں تو وہ ہوگا. اس کے اندر انوائرمنٹل پاورٹی کی بات بھی ہے. اور واٹ از دیٹ؟ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ وی آر آن دی فرنٹ لائن آف وار آن ٹیرر, وچ آئی تھنک وی آر, بٹ وی آر آلسو آن دا فرنٹ لائن آف دی وار آن گلوبل وارمنگ. ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, ہمارے جنگل کاٹ لیے گئے, ہماری گیس ختم ہو رہی ہے, ہماری زمین ایروڈ ہو رہی ہے, ہماری پروڈکٹیوٹیز آف ایوری کائنڈ ایروڈ ہو رہی ہیں بیکاز آف دس چینج ان دی انوائرمنٹ. اور وہ چینج مین میڈ ہے, وہ نیچرل نہیں ہے. ہماری زیادہ تر پاپولیشن, یہ 2 بڑے فلڈز آئے جو آتے ہوں گے, مگر ہماری زیادہ تر پاپولیشن 80% اس کے اس سائڈ پہ رہتی ہے جہاں وہ لو لیول ایریا ہے, پانی آتا ہے اور واپس نہیں جاتا, اور ہماری 20% اس سائڈ پہ رہتی ہے جہاں پانی جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے. ہم نے بہت ساری جو ایشوز ہیں وہ خود کریٹ کیے ہیں, اور یہ اسپینڈنگ آف دا بجٹ ہے کہ اگر ہم اس بجٹ کو انفراسٹرکچر, روڈز, فارمز ٹو مارکیٹ روڈز پہ خرچ کرتے, ہم اس کو واٹر ریزروائرز پہ خرچ کرتے پچھلے 20 سال میں نہیں تو پچھلے 5 سال میں اس 2 فلڈز کے بعد, تو شاید جاب کریشن بھی ہو جاتی, شاید پاورٹی انکم کریشن بھی ہو جاتی, واٹر کو بھی ہم پرزرو کر لیتے, انوائرمنٹ کو بھی کر لیتے. میں نے ابھی وہ جو ڈیفینیشن دے رہا تھا اس کی انوائرمنٹ پاورٹی کی, وہ یہ ہے کہ پیپل who are marginalized, جو کچھ نہیں کر سکتے, اپنی آمدنیاں نہیں بڑھا سکتے, live on marginalized land, اور لینڈ بھی کچھ نہیں کر سکتی, اور وہ اس کو اور پولوٹ کیے جا رہے ہیں. ہماری نان امپلیمنٹیشن آف دی بجٹ پالیسیز, نان امپلیمنٹیشن آف نان بجٹ پالیسیز آلسو اکنامک پالیسیز, کہ جی جہاں ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں آپ گھر بنا دیں, جہاں آپ نے, اور پھر کہیں جی کہ ایگریکلچر پروڈیوس مہنگی ہو گئی, غریب آدمی کو جو ہے اس نے وہ سبزی کھانی ہے اور وہ جب دور سے آئے گی تو وہ مہنگی ہوگی. جب آپ وہ جو انپٹس ہیں, ابھی آپ کو انڈسٹری کے لوگ بتائیں گے کہ یہ ملک جو ہے اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ ٹیکس ہے, پروفٹ مارجنس پہ نہیں ہے. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ, کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ آپ نکالیں, سستا کریں تاکہ ہم کمپیٹیبل ہوں, لوگوں کے پروفٹس بڑھیں, اور اس پروفٹ پہ ٹیکس لگا دیں تاکہ آپ کا گھر بھی چلے اور اکانومی بھی چلے. بات یہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ میں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور بہت ساری نہیں کہیں. بات یہ ہے جی کہ آلدو یہ اب پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے, مگر پالیسی ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. بات یہ ہے جی کہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ اباؤٹ 3 ملین پلس ہماری انمپلائمنٹ ہے, دیٹ از اباؤٹ 5.7%. آفیشیل اسٹیٹسٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ان دی پور ہے, ان دی ونریبل سیکٹرس ہے, سارے ملک میں نہیں, ان دی پور ہے, وہ 2015 تک 20 more million people are going to be part of the labor force. یہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں, about 2.5 million every year 2010 سے
2.5, 2011 2.5, یہ 5 ہو گئے اینڈ اباؤٹ یہ 20 ملین ہونے اگلے 2 سال میں. یو نیڈ ٹو کریٹ جابس, اور یہ جابس کریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ جابس کریٹ کرنا پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. اگر ماڈرن کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہنا ہے, یا پھر سوچ لیں کہ آپ نے واپس کسی سوشلسٹ سوسائٹی میں جانا ہے, سو دونوں ڈریمز نہ رکھیں, بلڈنگ سوشلزم ان کیپٹلزم اور بلڈنگ کیپٹلزم ان سوشلزم. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. لارج گورنمنٹس آج نہیں چلیں گی. یو نیڈ ٹو ہیو فوکسڈ. مجھے مورل ایشو ہے, اکنامک ایشو نہیں ہے. مجھے مورل ایشو ہے کہ جب آپ ہر شخص کے پیٹرول کو مہنگا کر دیتے ہیں, جب آپ ہر شخص کی بجلی کو مہنگا کر دیتے ہیں کہ جی ریونیو آنا ہے, گورنمنٹ نے چلنا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے پولیٹیشنس, منسٹرز, آپ کے سینئر بیوروکریٹس, آپ کے ججز, آپ کے ملٹری پرسنل, جو بھی سینئر لیول پہ بیٹھا ہے, اس کو 500 لیٹر مفت ملتا ہے پیٹرول, اس کی بجلی مفت ہے. یہ ہے بجٹ کا ری ڈسٹریبیوشن. کہ یہ بجٹ آپ روز اخبار میں دیکھیں کہ مس مینج بھی ہوتا ہے, پلفریج بھی ہوتا ہے, چوری بھی ہوتا ہے, مس اسپینڈ بھی ہوتا ہے. اور سوال یہ ہے کہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹیکس چاہیے تاکہ ہم اپنا کام چلا لیں. وہ جو ابھی مس مینج کر لیا ہے, وہ جو ابھی کولیکٹ نہیں کیا, لیگل ذرائع سے اس کو تو کولیکٹ کر کے ہمیں دکھا دیں. وی ول ہیو. سو یہ میرا یہ خیال ہے کہ دس از ریونیو اورینٹڈ بجٹ. ہر قسم کا ہم ڈیٹ کولیکٹ کر رہے ہیں, بینکوں سے بھی لے لیا, کراؤڈنگ آؤٹ کر دی پرائیویٹ سیکٹر کو, ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی لے لیا, ہم نے انٹرسٹ ریٹس زیادہ کر کے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کر کے, چھوٹے لوگ سیونگس سے بھی لے لیا, ہم نے فورن سے بھی لے لیا, کوئی سورس نہیں چھوڑی. واٹ آر وی گیٹنگ؟ کتنی روڈس, کتنے پرسنٹ ایجوکیشن, کتنے پرسنٹ اسکول. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو روز کے 2 اسکول اڑا رہے ہیں آپ کے ملک میں, ایک طرف آپ ہیں, آپ کو ایٹ لیسٹ 4 اسکول اور بنانے چاہیے. آپ کاریں امپورٹ کر رہے ہیں, ناٹ اسکولس. آپ کے ٹیچر ٹریننگز نہیں ہیں, آپ کے والز نہیں ہیں, آپ کے ٹوائلٹس نہیں ہیں, اسکولوں کی بات کر رہا ہوں, آپ کے جو ہے سڑکیں نہیں ہیں, آپ کے جو دی ہول ایٹماسفیئر, دا ٹیچر ڈزنٹ نو واٹ ٹو ٹیچ. 1 روپیہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, اس کا 20 پیسے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ پہ خرچ ہوتے ہیں, باقی سارے کے سارے سیکٹری ایجوکیشن سے لے کے انسپیکٹر تک خرچ ہوتے ہیں. کائنڈلی دس از ناٹ ہاؤ کنٹریز آر بلڈ. ہیلتھ کا بھی یہی حال ہے. آج مڈل کلاس گڈ انکم کے لوگ کے کسی بندے کو بھی کینسر ہو جائے, ہیپیٹائٹس ہو جائے, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہائی کاسٹ آف میڈیسن, ہائی کاسٹ آف, ویئر ڈز دس منی کم. ایٹ لیسٹ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیزیں جس پہ حکومت کا پیسہ نہیں خرچ ہوتا, انشورنسز تھرو دی پرائیویٹ سیکٹر, ورک ریلیٹڈ انشورنسز, سیفٹیز اینڈ ہیلتھ, ٹرانسپورٹس, ایجوکیشن, ان کے اوپر آپ کیوں نہیں پالیسیز بنا کے امپلیمنٹ کرتے؟ واٹ از دس؟ سو آئی ول اگین سے, نمبر 1, اگر گین اکنامک ہوئے تھے تو وہ سوشل گینز اس کے کوئی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر آپ نے جو ہے غریبوں سے ہی ٹیکس لے کے امیروں کو ٹیکس چھوٹیں دینی ہیں. ابھی ایک آیا, کوئی بتائے گا کہ جی بلیک منی کو لگائیں اگر آپ اس میں کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, تو آپ اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس بھی 3 سال کے نہیں دیں گے. چلیں آپ وائٹ کر رہے ہیں, ٹیکس تو دیں, ٹیکس پھر ہم سے لینا ہے آپ نے. سو آئی ڈونٹ نو, یہ الیکشن بجٹ ہے, شاید لوگوں کو مرائتیں مل جائیں مگر اکانومی کو نہیں ملنے لگی. تھینک یو ویری مچ.